السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ ألم يجدك يتيما فآوى، کیا آپ کو اللہ نے یتیم نہ پایا؟ فآوى، پس تم کو ٹھکانہ دیا، تم کو جگہ دی۔ ووجدك، اور پایا آپ کو ضالا، راہ سے نواقف راہ پایا۔ فہدا، پس آپ کو رستہ دکھایا، آپ کی رہنمائی کی۔ ووجدک عائلا، اور پایا آپ کو اللہ تعالیٰ نے عائلا، تنگ دست اور فقیر۔ فاغنا، پس آپ کو غنی کیا، مالدار کیا۔ فاما الیتیم فلا تقہر، پس جب کہ یتیم جو ہے اس کی سختی نہ کرو۔ واما السائل فلا تنہر، اور جو مانگنے والا ہے اس سے جھڑکو نہیں۔ واما بنعمت ربک فحدث، اور جب کہ رب کی نعمت جو ہے، تمہارے رب کی نعمت، اس کو بیان کرو۔ یہ سورۃ الضحیٰ ہے کہ جس کے ہم نے تلاوت اور ترجمہ پیش کیا ہے۔ تو چنانچہ یہ 3 وعدے کیے تھے کہ ایک تو اللہ نے تجھ کو چھوڑا نہیں، نہ تجھ سے ناراض ہوا ہے، اور یہ کہ آپ کا آنے والا ہر وقت پہلے وقت سے بہت بہتر ہوگا، اور یہ کہ اللہ نے آپ کو وہ کچھ دے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے۔ ان تینوں وعدوں کے تصدیق بیان کرتے ہوئے اللہ نے آپ کی سابقہ ہسٹری اور تاریخ کو یاد دلایا، اس کی طرف توجہ دلائی۔ فرمایا الم یجدک یتیما فآوی، کہ آپ کو اللہ نے یتیم نہ پایا تھا، پس آپ کو ٹھکانہ دیا، جگہ دی، پناہ دی۔ ہاں، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بہت بڑا ایک عظیم باب ہے کہ کس طرح آپ کی دنیا میں آمد ہوتی ہے، کہ آپ کے آنے سے پہلے ہی، آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی، جب ابھی ماں کے پیٹ میں ہیں اسی وقت باپ فوت ہو جاتا ہے۔ تو وہ سہارا جو حقیقت میں انسان کے ساتھ دنیا میں اس کو ہر طرح کے یعنی طوفانوں سے، ہر طرح کی مشکلات، ہر طرح کے چیلنجوں کے مقابلے میں کھڑا کرنے کے قابل بناتا ہے، اللہ نے وہ سہارا آپ کی دنیا سے آنے سے پہلے ہی اٹھا لیا۔ اور پھر وہ والدہ جس کی ماں کی گود میں آپ پرورش پاتے ہیں، اور جس کی شفقتیں، محبتیں ان میں آپ کی پرورش ہوتی ہے، ابھی آپ 6 سال میں پہنچتے ہیں اور ابھی تک یہ شفقتیں آپ نے پوری طرح حاصل بھی نہ کر پائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس ماں کو بھی اپنے پاس بلا لیا، اور وہ سہارا بھی سر سے اٹھ گیا، ماں کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ اس کے بعد اب اس ماں باپ سے یتیم بچے کے بارے میں تصور کیا جا سکتا ہے کہ کس طرح، کیسی اس کی زندگی ہو سکتی ہے، اور کس انداز سے جو ہے، کن مشکلات کا اس کو سامنا ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نہ کہ صرف اس وقت بلکہ آپ کو بچپن سے لے کر ہی ماں کا سہارا دیا۔ ماں کا سہارا دینے کے بعد باپ کا یعنی کہ ماں کا سہارا جب اٹھ گیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مکہ کے سردار، اس وقت کے جو سردار تھے آپ کے دادا عبد المطلب، ان کی کفالت میں دیا، ان کا سہارا کھڑا کر دیا سر پہ، کہ جو دادا آپ کو اپنی مجلسوں محفلوں میں لے کر بیٹھتا اور کہتا کہ میرا یہ بیٹا دنیا میں کو بڑا نام پیدا کرے گا، اور دادے کو آپ کے اوپر بڑا فخر ہوتا، حالانکہ ابھی آپ صرف 8 سال کے ہیں، ابھی آپ کا بچپن بھی ان کے مکمل نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود دادے کو آپ کی شکل و صورت سے، آپ کے جو ہے، آپ کے کردار انداز سے ہی کیا اندازہ ہو رہا تھا کہ میرا یہ بیٹا جو ہے دنیا کا رہنما بننے والا ہے، اور کس انداز سے اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کی امانتیں دینے والا ہے۔ تو اس انداز سے آپ کے دادا کی کفالت، اس کے بعد دادا کے 8 سال کے بعد دادا بھی فوت ہو گیا تو آپ کے چچا ابو طالب، ان کی کفالت میں آپ کو دیا، ان کی ذمہ داری میں آپ کو دیا۔ اور ابو طالب اگرچہ بعد میں بھی آپ کے دین کو تو نہ انہوں نے اپنایا، لیکن آپ کے ساتھ اس انداز سے کھڑے ہوئے بچپن سے لے کر ہی، آپ کی کفالت لینے سے لے کر ہی، حتیٰ کہ آپ کو اپنے بچوں سے بڑھ کر آپ سے جو ہے محبت کا اور آپ کے ساتھ شفقت کا جو ہے وہ آپ کے ساتھ انداز اختیار کیا جاتا اور آپ کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ابو طالب کی طرف سے۔
اور کوئی شک نہیں کہ یہ محبتیں پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے الم یجد کا یتیمن، کہ آپ کو یتیم نہ پایا تھا، فآوا، پس آپ کو پناہ دی، جگہ دی، کہ جس نے بھی آپ کی کفالت لی اس کے دل میں آپ کی وہ محبت، آپ کے وہ یعنی کہ شفقت اور مہربانی ڈال دی، کہ حتیٰ کہ وہ اپنے حقیقی بیٹوں سے بڑھ کر آپ سے محبت کرنے والا ہوتا، آپ کی پرورش کرنے والا ہوتا، آپ کے لیے جو ہے آپ کی دیکھ بھال کرنے والا ہوتا۔ تو یہ صرف محض اللہ کی توفیق ہی تھی، ورنہ تو اس طرح کے بچے کس انداز سے ضائع ہو جاتے ہیں کہ جن کے سر سے ماں باپ کے سائے اٹھے ہوتے ہیں، کس انداز سے دنیا میں وہ گم ہو کے رہ جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان حالات میں بھی، اس یتیمے میں بھی آپ کے کس انداز سے آپ کے لیے سہارے کھڑے کیے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، مزید اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آپ کے اوپر جو ہوتی رہی ہیں وہ کیا ہیں؟ وَوَجَدَكَ، اور پایا آپ کو، ضَالًّا، ضل یضل کے لفظی معنی جس کو ہم گمراہی کا کہتے ہیں کہ گمراہ ہو جانا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس لفظ کا تصور بھی کرنا گناہ ہے اور ناجائز ہے کہ آپ کے لیے یہاں پر ضال کا لفظ جو ہے، ضل کا لفظ گمراہی کے معنی میں اس لفظ سے استعمال کیا جائے تو ضل کا لفظ جو ہے حقیقت میں اس کے کئی معنی کیے جاتے ہیں۔ اس میں ایک معنی یہ بھی ہے کہ جس شخص کو کسی رستے کا علم نہ ہو، مختلف رستوں پر کھڑا ہو، کسی چوراہے پر کھڑا ہو اور اس کو پتہ نہ ہو کہ آگے میں نے کدھر جانا ہے اور کیا راستہ اختیار کرنا ہے، یہ بھی، اس کو بھی عربی میں ضلع کا معنی دیا جاتا ہے۔ اسی طرح وہ شخص بھی یا وہ چیز بھی جو دوسری چیزوں میں کھو چکی ہو اور جس کی اپنی شخصیت ختم ہو چکی ہو، وہ بھی اس کو بھی ضلع کا معنی دیا جاتا ہے، جس طرح کہ کہا جاتا ہے کہ الماء فی اللبن، کہ پانی دودھ میں گم ہو گیا۔ اسی طرح ضلع کا لفظ جو ہے یا ضالہ کا لفظ جو ہے ایسے درخت کے اوپر بھی کہا جاتا ہے کہ جو صحرا میں کہیں اکیلا کھڑا ہو، اس کے آس پاس کوئی دوسرا درخت نہ ہو۔ اور ضلع کا لفظ جو ہے یا ضالہ کا لفظ کسی چیز کے ضائع ہونے کے بارے میں آتا ہے کہ جس چیز کو ضائع کر دیا گیا ہو، جس کی قدر و قیمت کو کھو دیا گیا ہو۔ تو اس طرح کے مختلف الفاظ، مختلف معنی آتے ہیں ضلع کے یا ضلال کے یا ضالہ کے، کہ جو یہاں پر استعمال ہوا وجدک ضالاً۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو ایسے اس حالت میں پایا کہ آپ کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ کدھر جاؤں، اور کچھ آپ کی رہنمائی نہ تھی، کوئی آپ کے سامنے لوگوں کی رہنمائی کرنے کے، لوگوں کو چلانے کے لیے آپ اللہ کی طرف سے کوئی آپ کے لیے تعلیمات نہ تھیں، اور بلکہ خود بھی اللہ کی عبادت کرنے کے حوالے سے اللہ کی طرف سے آپ کے لیے کوئی تعلیمات نہ تھیں، آپ کی کوئی رہنمائی نہ تھی۔ تو یہاں پر دینی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے اور اللہ تعالیٰ کے دین کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی طرف وحی آنے تک آپ کے پاس کوئی اس کی رہنمائی نہ تھی کہ آپ کیا کریں، اللہ کی عبادت کیسے کی جائے۔ اگرچہ آپ عبادت کرتے تھے ان طور طریقوں پر جو آپ نے، یعنی کہ جو اللہ نے آپ کو الہام کیے تھے یا آپ نے لوگوں سے کوئی سنائے تھے جو صحیح طریقے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی واقعی عبادت کا صحیح معنوں میں کیا طریقہ ہونا چاہیے جو اللہ خود چاہتا ہے بندے سے، ہاں وہ چیز ہے کہ جو جس کے لیے آپ کو وحی کی ضرورت تھی۔ اور ہم پہلے بھی بات درسوں میں بیان کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گرچہ انسان کو الہام کیا ہے نیکی اور برائی کا، اور اس کو عقل اور شعور دیا ہے، لیکن انسان کی عقل اور یہ الہام ہی کافی نہیں ہے کہ جس سے انسان حقیقی معنوں میں ہدایت کی اور ہدایت کو پانے کی تفصیلات کو جان سکے جب تک اللہ کی وحی نہ آئے۔ تو اس لیے اس لحاظ سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے کوئی رہنمائی نہ تھی اللہ کی طرف سے کہ عبادت کیسے کی جائے، لوگوں کی رہنمائی کیسے کی جائے۔ اور خصوصاً جب آپ اپنے ماحول معاشرے کو دیکھتے کہ کس انداز سے شرک میں، گمراہیوں میں، بد اخلاقیوں میں ڈوبا ہوا ماحول معاشرہ، کہ جس کو دیکھ کر آپ پریشان ہو جاتے کہ ایسے لوگوں کی رہنمائی کی جائے تو کیسے کی جائے، ان کو کس طریقے سے ان گمراہیوں سے نکالا جائے، کس طریقے سے ان کے اخلاق و کردار کی اصلاح کی جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حقیقت میں بڑی پریشان کن چیزیں تھیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ملی۔ میں وجدک ضالاً فہدیٰ، کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس حالت میں پایا کہ ناواقف راہ تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے حوالے سے آپ کے پاس کوئی رستہ طریقہ نہ تھا لوگوں کی رہنمائی کرنے کے، اور لوگوں کو ہدایت کے رستوں پر لگانے چلانے کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی رہنمائی نہ تھی۔ تو ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی رہنمائی کی، فہدیٰ، آپ کی رہنمائی کی۔ لیکن جو گمراہی کا معنی
ضال کے معنی کیا جاتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس کا تصور کرنا بھی گناہ ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی کبھی آپ بتوں کی پوجا، کوئی شرک کا کام، کوئی گناہ کے ایسے کام، بلکہ کوئی بھی کبیرہ گناہ اللہ تعالیٰ عمومی طور پر اپنے انبیاء کو ان چیزوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی بچپن سے لے کر ہی پاک صاف سیرت ہے کہ جو بالکل ان چیزوں سے کہ بالکل مبرہ ہے، کہ جس میں ان چیزوں کا کچھ دور تک آپ کی زندگی میں تصور تک نہ تھا۔ اس لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کو، اپنے دشمنوں کو اپنی ہسٹری اور تاریخ کو سامنے رکھ کر ان کو کہتے ہیں کہ اگر تم کو میرے بارے میں کوئی شک ہے تو میری زندگی اٹھا کر دیکھو، میری تاریخ اٹھا کر دیکھو، میری زندگی کی تاریخ پڑھ کر دیکھو، کیا تم نے میری زندگی میں کبھی کوئی ایسی چیز دیکھی ہے جو اخلاق و آداب کے خلاف ہو اور جس میں کوئی کسی طرح کی انگلی اٹھائی جا سکتی ہو، کوئی طعن و تشنیع کی جا سکتی ہو؟ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان سے کہو کہ میں تمہیں اپنی عمر کا ایک لمبا حصہ گزار چکا ہوں تمہارے درمیان، اور تم دیکھ چکے ہو میری تاریخ کو، میری ہسٹری کو، میری زندگی کو، تو پھر بھی کیا تم کو عقل نہیں آتی؟ پھر بھی مخالفت کرتے ہو؟ تو کہنے کا مقصد یہاں پر وہ اللہ کی طرف سے رہنمائی کی ضرورت جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کے بارے میں اللہ نے جو انعام کیا آپ کے اوپر، تو فرمایا کہ فائدہ پس آپ کی رہنمائی کی۔ اور قرآن کریم کی متعدد آیات میں اللہ تعالیٰ اس چیز کا ذکر کیا ہے، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اللہ ماتا کہ اسی طرح ہم نے آپ کی طرف وحی کی، ہماری اپنی طرف سے روح کی وحی کی یعنی کہ ہدایت کی وحی کی، اس طرح ہم نے آپ کی طرف سے ہدایت کی وحی کی۔ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہوتی ہے، ایمان کیا ہوتا ہے۔ قرآن کے صاف اور واضح الفاظ اس بات کی دلیل ہے کہ واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں سے پہلے ناواقف تھے، اور اللہ تعالیٰ کی وحی آنے کے بعد آپ کو ان چیزوں کا علم ہوا۔ اور دوسری آیت میں تو اس سے مزید بڑھ کر وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان کیا، یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا، اور کیا بیان کیا؟ فرمایا کہ اگرچہ آپ اس سے پہلے ان کی خبروں سے، ان کی باتوں سے بالکل بے خبر تھے کہ یوسف علیہ السلام کے واقع معاملات کیا تھے۔ اور قرآن کریم کی ایک نہیں بلکہ اس میں متعدد آیتیں اسی ضمن میں آتی ہیں کہ جس میں واضح طور پر اس بات کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی آنے سے پہلے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب تک رہنمائی نہیں ملی، اس وقت تک آپ خود بھی اللہ کی عبادت کے طور طریقے کیا ہونے چاہیے، ہدایت کے انداز کیا ہونے چاہیے، خود بھی آپ ان چیزوں سے ناواقف تھے، اور لوگوں کو بھی اس میں رہنمائی کرنے سے ناواقف تھے۔ اب اس میں لوگوں کا طرح طرح کی اپنی طرف سے باتیں مارنا کہ آپ پیدا ہوتے ساتھ ہی ہر چیز کو جانتے تھے، آپ شروع سے ہی عالم ما کان و ما یکون تھے، اور اس طرح کی باتیں کہ جس کی کوئی نہ قرآن سے دلیل ہے نہ کوئی حدیث سے دلیل ہے، بلکہ قرآن و سنت کے دلائل اس کے سراسر برخلاف ہیں۔ سورہ قصص میں فرماتا ہے وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، آپ کو تو اس بات کا کوئی توقع امید بھی نہ تھی کہ آپ کے اوپر کوئی کتاب نازل کی جائے گی، یہ تو صرف رب کی رحمت ہے۔ تو کہنے کا مقصد قرآن کے حقائق کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس طرح کی چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اگر کوئی ذکر کرتا ہے قرآن، تو یہ معنی نہیں کہ آپ کی شان میں کوئی کمی کی جا رہی ہے، آپ کی شان میں کوئی یعنی کہ اس میں کوئی نقص یا کمزوری کی بات کی جا رہی ہے، بلکہ اس حقیقت کا بیان ہے، اور اس کے مد مقابل بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان ہے کہ اللہ نے آپ پر کیا انعامات کیے، اور آپ کے کوئی شک نہیں کہ آپ پر وحی کی نعمت، علم کی نعمت اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے جو آپ پر کی گئی ہے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے آپ کے اوپر جو انعامات رہے ہیں وہ یہ بھی کہ آپ کو اللہ نے پایا فقیر، غربت، تنگ دستی کی حالت میں، فَأَغْنَىٰ، پس آپ کو مالدار کیا۔ سیرت میں لکھا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آپ کے باپ کی طرف سے جو وراثت ملتی ہے وہ صرف ایک اونٹنی تھی۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا بچپن ہی کس غربت سے، کس تنگ دستی سے شروع ہوتا ہے، اور یہ تنگ دستی نہ کہ صرف کوئی چند سال کی تھی بلکہ مسلسل چلتی رہی ایک عرصہ تک، حتیٰ کہ آپ خود فرماتے ہیں لقد كنت ارعاها على قراريط اہل مکہ، کہ میں جو ہے چند مکہ والوں کے چند پیسوں کے مقابلے میں ان کے اونٹ چرواتا تھا، ان کی بکریاں چرواتا تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے رہے ہیں، یعنی کہ مکہ والوں سے کچھ اجرت لے کر ان کی بکریاں چروانا۔ تو اس طرح کی غربت کی کیفیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزرتی ہے، حتیٰ کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو مالدار کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ آپ کی معاملات یعنی کہ ہوتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے،
اور تجارت اور اس طرح کے سامان لے کے جانا، تجارت کے کاروبار میں آپ اس کاروبار میں ان کے ساتھ شرکت کرنا، شراکت کرنا، اور اس میں آپ کو پھر جو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا فائدہ دیا، مال دیا، اور پھر کچھ عرصے کے بعد خود ہی ان سے جو ہے اللہ نے ان سے نکاح کرنے کا سارا راستہ نکال دیا، اور جنہوں نے اپنا سارا مال ان کے حوالے کر دیا۔ یہ تو مکہ میں آپ کا اللہ تعالیٰ مالدار کرنے کا آپ کو طریقہ تھا، اور اس کے بعد مدینہ جانے کے بعد فتوحات ہوتی ہیں اور مال غنیمت آتے ہیں، مال فے آتے ہیں، یہودیوں کے، بنو نذیر کے، بنو قینقاع کے، اور یہودیوں کے مختلف قبائل کے مال مدینہ کے اندر ہی ہاتھ میں آتے ہیں، اور مدینہ سے باہر سے بھی مال غنیمت آتے ہیں، حتیٰ کہ بحرین سے آپ کے پاس مال غنیمت جاتا ہے اور مسجد نبی میں ڈھیر لگ جاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ وہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے وعدہ جو تھا کہ آپ غریب فقیر تنگ دست تھے تو اللہ نے آپ کو مالدار کیا۔ تو جو اللہ آپ کو بچپن سے لے کر ہی آپ کے ساتھ جس کی عنایتیں ہیں، جس کی مہربانیاں ہیں، جس کی شفقتیں ہیں، اور جس کی اس انداز سے آپ کی نگہبانیاں ہیں، کیا وہ اللہ اس حالت میں کہ جب آپ کو نبوت دے دی گئی، اور اس حالت میں کہ جب آپ کے خلاف کفر کے طوفان کھڑے ہیں، تو کیا اللہ اس وقت آپ کا ساتھ چھوڑے گا؟ تو ان آیتوں کا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ علم یجید کا یتیم انفعا، کہ ہم نے تم کو یتیم پایا تھا تو تم کو پناہ دی، تم کو جگہ دی، اور تم کو جو ہے وہ نواقف راہ پایا تھا تو آپ کی رہنمائی کی، آپ پر وحی نازل کی، آپ کو علم دیا، اور آپ فقیر تنگ دست تھے تو آپ کو مالدار کیا۔ تو جس اللہ کی آپ کے اوپر عنایتیں بچپن سے لے کر یہ اس انداز سے چل رہی ہیں، کیا وہ اللہ ان کے حالت میں کہ جب کہ آپ کا کفر اور طاغوتوں کے ساتھ آپ کا مقابلہ شروع ہو چکا ہے، تو اس حالت میں کیا وہ اللہ آپ کا ساتھ چھوڑے گا؟ ناممکن ہے۔ اس کے بعد فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اگر یتیمی کے مراحل کو تم خود بھی دیکھ چکے ہو، یتیمی کی تنگ دستیاں تو خود بھی تم جھیل چکے ہو، تو پھر کسی یتیم کے ساتھ جو ہے سختی نہ کرو۔ پتہ ہے کہ اس یتیم کے ساتھ کس شفقت کی، مہربانی کی ضرورت ہے۔ تو اس میں نہ کہ صرف آپ کو تعلیم دی جا رہی ہے، بلکہ آپ کی امت کو اس کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ واقعی ہی یتیمی کے معاملات کیسے ان کے مشکل ترین ہوتے ہیں، اور اس یتیم بچے کو کس قدر سہاروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی ترغیب دی گئی، اس کی توجہ دلائی گئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس یتیم کے حوالے سے آپ کی جو تعلیمات ہیں ان کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی یتیموں کے ساتھ آپ کا معاملہ کس طرح کا ہوتا تھا، اور کس انداز سے آپ کی ان کے ساتھ مہربانیاں، شفقتیں ہوتی تھیں، اور کس انداز سے بلکہ آپ نے امت کو بھی ان کے ساتھ شفقت و مہربانیوں کی تعلیم دی ہے۔ ماتے ہیں انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، آپ دو انگلیوں کو ساتھ ساتھ کر کے فرماتے ہیں جس طرح یہ دونوں انگلیاں ہیں، اس طرح میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے دونوں جنت میں ہوں گے۔ اما السائل فلا تنہر، اور جہاں تک وہ مانگنے والا ہے، جو سوال کرنے والا ہے، اس کو ڈانٹو نہیں۔ سوال کرنے والے دو مراد ہیں، ایک تو وہ سوال کرنے والا کہ جو مانگنے والے ہوتے ہیں، اپنی ذاتی ضرورت جو ان کی ہوتی ہے، جس طرح کہ فقیر غریب ہوتے ہیں، گداگر ہوتے ہیں، ان کے حوالے سے بھی کہ جاہل لوگوں کی طرح ایسے لوگوں کو ڈانٹ دینا، ان کو آگے سے سخت الفاظ کہہ دینا، یہ کوئی کسی شریف انسان کا کردار نہیں جائے کہ کسی نبی کے لائق ہو۔ تو اللہ ماتا ہے کہ کوئی مانگنے والا بھی آتا ہے، اس کو بھی ڈانٹو نہیں۔ اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم تعلیمات دیکھتے ہیں کہ حتیٰ کہ کوئی تنگ دست ہو یا کوئی مالدار، یعنی کہ کوئی مانگنے والا کو گداگر ہو، چاہے ظاہراً وہ ایسا بھی معلوم ہوتا ہو کہ جو شاید محتاج نہ ہو، تب بھی اس کو جھڑکنے کی، اس کو ڈانٹنے کی اجازت نہیں۔ ہاں، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا دیتے، بتا دیتے۔ آپ کے پاس دو آدمی آتے ہیں صدقہ لینے کے لیے، تو آپ ان کو کہ طاقتور ہیں، نوجوان ہیں، کمانے کے قابل ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں کہ اب ان کو کمانے کا موقع ملتا ہے کہ نہیں ملتا، اس لیے آپ ان کو فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو تو میں تم کو نصف میں دے دیتا ہوں، یہ زکوٰۃ دے دیتا ہوں، لیکن تم کو یہ بتاتا ہوں کہ اس مال میں، اس زکوٰۃ میں، سوائے اس مال میں کسی ایسے آدمی کا حق نہیں کہ جو طاقتور کمانے والا ہو، کما سکتا ہو، یا کوئی مالدار ہو۔ تو اس طریقے سے آپ ان کو بتا دیتے کہ یہ صدقہ خیرات کس کا حق ہے، تاکہ جو لینے والا ہوتا اس کو لیتا، اور جو نہ لینے والا ہوتا اس کو نہ لیتا۔ تو اس میں ایک تو مانگنے والوں کو بھی ڈانٹنے سے منع کیا گیا، اور دوسری طرف جو سوال کرنے والے کو، آپ سے دین کا مسئلہ پوچھنے والے کو، دین کے بارے میں آپ سے رہنمائی لینے والے، ہاں یہ بھی وہ چیز تھی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے ساتھ بہت بڑا اس کا واسطہ تھا۔ امت کے آپ رہنما ہیں اور پوری امت کے نبی اور اس کے قائد لیڈر ہیں، تو کوئی شک نہیں کہ ہر وقت آپ سے لوگوں کے سوال جواب، لوگوں کے معاملات، ان کا
طرح طرح کے ان کے مسائل کا آپ سے پوچھ گچھ کرنا، مسائل کا حل کرنا، تو جس میں آپ کے لیے ایک بہت بڑی مشقت بھی تھی اور مشکل بھی تھی، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو فرماتا ہے کہ اس طرح کے پوچھنے والے بھی ہیں، اس طرح سے اگر کوئی سوال پوچھنے والا ہے، آپ سے رہنمائی کرنے والا لینے والا بھی ہے، تو اس کو بھی ڈانٹو نہیں، بلکہ اس کو بھی اچھے طریقے سے، اچھے اخلاق اور حسن اخلاق کے ساتھ اس کی بھی رہنمائی کر دو، اس کی بھی حاجت پوری کر دو۔ اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا۔ ماتے صحابہ کرام کہ بعض اوقات کوئی لونڈی بھی آپ کا ہاتھ پکڑ کر کسی ایک طرف چل دیتی، آپ نے اپنے مسائل آپ کے سامنے پیش کرتی کہ میرے کیا مسائل ہیں، ان مسائل کا آپ سے حل پوچھتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی لمبی دیر تک بھی اس کے ساتھ کھڑے رہتے، تو تب بھی نہ اکتاتے اور نہ اس کو چھوڑتے۔ اور یہ تھا آپ کا انداز اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے اس حکم کو اپنانے کا۔ اما بنعمت ربک فحدث، اور جب کہ تیرے رب کی جو نعمتیں ہیں ان کو بیان کرو۔ رب کی نعمتیں جو ہیں وہ کس انداز کی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے خصوصاً آپ کے اوپر وہ طرح طرح کی تھیں۔ ایک تو یہ نعمتیں جن کا یہاں پر بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس طرح تنگ دستیوں کی حالت میں آپ کو مال و دولت ملے ہیں، کس طرح آپ کو اللہ نے قوت و طاقتوں سے نوازا ہے، اور کمزوریوں کی حالت سے نکال کر کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کی امت کو جو ہے وہ طاقت دی ہے، غلبے عطا کیے ہیں، فتوحات عطا کی ہیں۔ تو اللہ کی یہ بھی نعمتیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، ان کا بیان کرنا۔ لیکن اس سے بڑھ کر جو سب سے بڑی آپ پر نعمت ہے، وہ جو آپ کو نبوت کی، رسالت کی نعمت اللہ نے دی ہے، تو اس نعمت کا بیان کرنے کا معنی کیا ہے کہ اس نعمت کا حق ادا کرنا، کہ اس کی تبلیغ کرنا، اس کی دعوت دینا، دن رات جہاں تک ہو سکے، اور ہر لمحے ہر وقت اس کام کو کرنے کے لیے اپنے آپ کو جو ہے تیار رکھنا، اور اپنی پوری قوت طاقت صلاحیتیں لگا دینا۔ قرآن کی نعمت جو اللہ نے آپ کو دی ہے، اس کی تعلیم دینا، اس کی تعلیمات لوگوں میں پھیلانا، ہدایت کی نعمت جو اللہ نے آپ کو دی ہے، یہ نعمت انسانیت کے اندر پھیلانا، اور لوگوں کو بھی اسی ہدایت پر لانے کی ہمیشہ کوشش میں رہنا۔ تو طرح طرح کی وہ نعمتیں جو اللہ نے آپ کو دی ہیں، وہ چاہے دنیاوی نعمتیں ہوں یا دینی نعمتیں ہوں، ان نعمتوں کو بیان کرنے کا معنی کہ اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کا شکر بھی ادا کرنا، زبان سے بھی اقرار کرنا کہ اللہ کی نعمتیں، اللہ کے احسانات ہیں، اللہ کا فضل ہے، اور دل سے بھی ان نعمتوں کا اعتراف کرنا کہ واقعی ہی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ کا انعام ہے، اور لوگوں کے ہاں بھی ان نعمتوں کو پھیلانا، اور اللہ تعالیٰ کی اگر ایسی نعمت ہے کہ جس سے لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہو، لوگوں کو بھی ان نعمتوں کے فائدے پہنچانا، ان تک ان کی نعمتوں کو دیے جانا، ان تک ان نعمتوں کو آگے پہنچانا، یہ وہ انداز ہیں اللہ کی نعمتوں کو بیان کرنے کے۔ اور اس میں وہ نہیں کہ نعمتوں کو بیان کرنے کے اندر نمود و نمائش ہو یا فخر و تکبر کا انداز ہو، ہاں وہ چیز اس میں نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان اس انداز سے کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف ہو، تو یہ وہ اللہ کی نعمتوں کا تحدث ہے، ان کا بیان کرنا ہے۔ اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی آتی ہے، وَجَعَلْنَا شَاكِرًا لِنِعْمَتِكَ مُثْنِينَ بِهَا قَابِلِيهَا وَأَتِمَّهَا عَلَيْنَا۔ اگرچہ روایت سند کے لحاظ سے ضعیف ہے، لیکن الفاظ اس کے صحیح ہے کہ اللہ ہم کو اپنی نعمتوں کا شکر کرنے والا بنا دے، اور ان پر تیری ثنا بیان کرنے والا اور نعمتوں کو قبول کرنے والا بنا دے، اور ان نعمتوں کو ہمارے اوپر پورا کر۔ تو یہ ہے سورۃ ضحیٰ کا مختصر ہم نے جو تفسیر بیان کی ہے، اگرچہ تفصیلات اس سے بھی زیادہ ہیں۔ دوبارہ دیکھیں اس کے معنی کو۔ علم یعید کا یتیمن، کہ آپ کو یتیم نہ پایا تھا، فآوا، پس آپ کو جگہ دی، ووجدک ضالا فہدا، اور آپ کو پایا تھا راستے سے ناواقف، تو پاس آپ کی رہنمائی کی، آپ پر وحی نازل کر کے آپ کو علم عطا کیا، ووجدک عائلا، اور آپ کو پایا تھا تنگ دست، فاغنا، پس اللہ نے آپ کو مالدار کیا، فاما الیتیم فلا تقہر، پس جب کہ جو یتیم ہے اس پر سختی نہ کرو، اما السائل، اور جو مانگنے والا ہے یا سوال کرنے والا ہے، فلا تنہر، پس اس کو ڈانٹو نہیں، اما بنعمت ربک فحدث، اور جب کہ رب کی جو نعمت ہے اس کو بیان کرو، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ بارک اللہ۔